آج صحافیوں نے نہ صرف اسلام آباد میں احتجاج کیا افضل بٹ صاحب کی کال کے اوپر، بلکہ ملک بھر کے اندر ایک رسپانس دیکھنے کو ملا ایک بہت شارٹ نوٹس کے اوپر. کیا ایسے اہداف ہیں جو آپ اس پی کا قانون، جس کو آپ نے کالا قانون کہا تھا، اس کے اندر ترمیم کر کے اس کو لاگو کرنے کے اوپر اتنی جلد بازی میں آپ لوگوں نے تمام فیصلے کیے، اہداف کیا ہیں آپ کے بیسکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو آزادی اظہار رائے پہ کوئی قدغن نہیں لگ رہی، نہ پریس فریڈم کے اوپر کوئی قدغن لگ رہی ہے. سوشل میڈیا کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. جو 10 سال پہلے سوشل میڈیا تھی، آج اس سے وہ 10 گنا مختلف ہے، اس کا سائز، اس کا امپیکٹ مختلف ہے. اور پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی قانون سازی نہیں تھی جو سوشل میڈیا کو... کیسے نہیں تھی؟ حتیٰ کہ عزت کا قانون ہے، سائبر کرائم کا قانون موجود ہے پاکستان میں. وہ پرنٹ میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو، لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے نہ کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم اویلیبل تھا جو کہ لوگوں کی کمپلینٹس کو جو ہے... ایف آئی اے سائبر کرائم کے اندر بے تحاشا کمپلینٹس پڑی ہوئی ہیں. اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ایف آئی اے سائبر کرائم جو ہے، نہ اس کی کیپیسٹی تھی، نہ اس طریقے سے وہ چل رہا تھا. یعنی کہ چند درجن نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ڈیلی یہ سوشل میڈیا جو ہے کوئی نہ کوئی ان کی جو کہہ لیں جو رائٹس ہے وہ وائلیٹ کرتا ہے. مختلف اس کے چیزیں، مس انفارمیشن ہے، کوئی تصویروں کے زد میں، کوئی فیک پروپیگنڈا کے زد میں. تو یہ اس کو ہم صرف ایک پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این یا گورنمنٹ ورسز جرنلسٹ نہ دیکھیں. یہ ایک پورا آپ ایک نظام لے کے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں ریگولیٹری باڈی آپ جو بنا رہے ہیں، پاس کرانے کے طریقہ کار کے اوپر بہت سوال ہے رانا صاحب. لیکن اگر آپ اجازت دیں، افضل بٹ صاحب وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے کہ آپ نے جو طریقہ اپنایا، ان کا بنیادی اعتراض. بٹ صاحب، بنیادی اعتراض تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا سوال جو ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ بل وزارت داخلہ سے آیا، تو یہ واقعی رانا صاحب کی حکومت کا فیصلہ ہے یا یہ نقوی صاحب کے تحت آیا ہے یہ قانون؟ یہ کیا ماجرا تھا؟ تھینک یو افسر. پہلی بات تو میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جو اس بل کے دوران بھی ہم نے گورنمنٹ سے کہی، ہم کوئی مادر پدر آزادی کے حامی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ رولز ریگولیشن ہونے چاہیے. فیک نیوز کے سب سے بڑے وکٹم جو ہیں وہ عامل صحافی ہیں اور سب سے بڑے مخالف ہم ہیں. ٹرولنگ کے سب سے بڑے وکٹم ہم ہیں، میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، اور سب سے بڑے مخالف ہم ہیں. تو ہم تو گورنمنٹ کو بار بار کہتے رہے. کیا ہوتا ہے موسٹلی جہاں تھوڑا سا نارمز ہوں جن ممالک میں، وہاں گورنمنٹ تلاش کرتی ہے سٹیک ہولڈرز کو کہ کوئی فلاں بل لانا ہے، لا بنانا ہے، اور اس حساس نوعیت کا تو سٹیک وہاں جو اس حوالے سے سٹیک ہولڈر ہوں، اس حوالے سے ان کے ساتھ حکومت تلاش کر کے ان کے ساتھ بات کرتی ہے. یہاں بالکل الٹ صورتحال ہے کہ 5 جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ پانچوں کے پانچوں سیم پیج پر ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی صورت میں، جس میں چینل مالکان کی تنظیم پی بی اے ہے، اخبار مالکان کی تنظیم اے پی این ایس ہے، ایڈیٹر کی تنظیم سی پی این ای ہے، جو ڈائریکٹر نیوز صاحبان اور پروگرامز ہیں ان کی تنظیم ایمنٹس جو ہے وہ ہے، اور پی ایف یو جے. یہ 5 کے 5 سٹیک ہولڈر گورنمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے تھے. اگر آپ کو بل لانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. لیکن بٹ صاحب، میں معذرت کے ساتھ یہ سوال آپ سے ضرور پوچھوں گی کیونکہ آج ہم اس احتجاج میں بھی شریک تھے، آپ اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو بہت سے صحافیوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جب یہ خبر 2 مہینے پہلے ڈان پہ رپورٹ ہو گئی تھی، نادر گرمانی رپورٹر تھے، انہوں نے رپورٹ کیا کہ حکومت اس پہ غور کر رہی ہے، تو اس سے پہلے ہم کیا ایک میجرز لیے جا سکتے تھے کہ یہ بل کا پیش ہی نہ ہوتا، اس سے پہلے ہی کوئی آپ ایسا پروٹیسٹ سٹیج کیا جاتا یا حکومت کو باور کرایا جاتا؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے ایک عجیب و غریب مسودہ آتا تھا کہ یہ مسودہ آ رہا ہے، اور جب تک گورنمنٹ آفیشلی، یعنی دیکھیں نا، آپ اڑتے ہوئے پرندے کی طرف نہیں بھاگ سکتے. گورنمنٹ اگر کوئی بل لا رہی تھی تو کیا گورنمنٹ نے آفیشلی کوئی ہم سے رابطہ کیا 2 ماہ پہلے کہ بھائی ہم یہ بل لانا چاہ رہے ہیں؟ ہم گورنمنٹ سے کرتے رہے. یہ خبر آنے کے بعد کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی بل آ رہا ہے، ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگر کوئی بل لائے گا، بلکہ وہ ٹکٹ اگر آج بھی آپ تلاش کریں تو وہ آپ کو مل جائیں گے کہ اگر کوئی ایسا بل لایا گیا تو سٹیک ہولڈر کی اس سے مشاورت کی جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں تو اس دن پتا چلا جس دن یہ قومی اسمبلی میں پیش ہو گیا. صحیح ہے. اور پھر جتنی سپیڈ کے ساتھ اس کو منظور کیا گیا، آپ خود کہتے ہیں کہ اس بل کا تعلق پوری قوم کے ساتھ ہے، یوتھ کے ساتھ ہے، فیمیل کے ساتھ ہے.
تو اس کو تو اچھی ڈیلیبریشن ہونی چاہیے. اس میں ہیومن رائٹس بھی ہوتے ہیں, جینڈر ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں, سارے لوگ سب لوگ آتے ہیں. یعنی مجھے بھی پتا ہے کہ بھائی ڈیجیٹل میڈیا کا, سوشل میڈیا کا امپیکٹ میرے بچوں پر ہے, میری فیملی پر ہے. کیا میں اس سوسائٹی میں نہیں رہتا؟ چلے سر, یہ وزارت داخلہ کی طرف سے آنے کے اوپر آپ آگے روشنی ڈالیے گا. نگہت داد صاحبہ کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. نگہت, حکومت کا مخاطب پریس کانفرنسز کی حد تک, یا ابھی آپ نے رانا احسان صاحب کی بات سنی ہوگی, ان کا مخاطب ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے, بالخصوص ولاگر کی ٹرم جو ہے ہمارے ہاں, اور بالخصوص وہ لوگ جو یوٹیوب کے ذریعے اپنے پروگرامز کرتے ہیں جس کے اوپر پیمرا کے لاز وہ نہیں لاگو ہوتے. تو آپ کو یہ جو ترامیم ہے اس میں سب سے زیادہ پریشان کن کیا لگا ہے؟ ساری ترامیم ہی پریشان کن ہیں, لیکن یہ کہ جو امبیگوس اور ویگ ڈیفینیشنز ہیں نا, وہ پریشانی کا باعث ہم سب لوگوں کے لیے کہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی جو ٹرم ہے اس کو بھی اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اس میں واٹس ایپ بھی آ سکتا ہے, اس میں کوئی بھی کمیونیکیشن چینل آ سکتا ہے جس میں یوزرز اپنا اکاؤنٹ بنا کے ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی کہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ انفارمیشن کی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ 4 اتھارٹیز کا قیام جو ہے اور ان کی جو پاورز ہیں بے انتہا ان کو پاورز دی گئی ہیں, لیکن جو ان کی کمپوزیشن ہے, یعنی کہ جو لوگ ان اتھارٹیز میں بیٹھیں گے, چاہے وہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا کمپلینٹ سیل ہو, ٹرائبونل کی کمپوزیشن آپ دیکھ لیں, اور اس کے بعد پھر جو سائبر کرائم ایجنسی کو ریپلیس کرے گی ایجنسی وہ بھی, تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی کافی زیادہ پاورز ہیں نامینیشنز کی. تو پھر وہاں پہ ایک خدشہ ہے کہ انڈیپینڈنس کتنی ہوگی ان اداروں کی, یا ان کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ کتنی ہوگی, اور ان کو اکاؤنٹیبل کیسے ٹھہرایا جائے گا. لیکن ایک بات جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گی کہ فیک نیوز اور جو فالس نیوز یا ہارمفل کانٹینٹ پوری دنیا میں اس پہ بڑی بات ہوتی ہے, کافی حکومتیں دیکھ بھی رہی ہیں, کافی حکومتیں ریگولیٹ بھی کر رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریگولیشن نہیں ہو رہی, لیکن کرمنلائز نہیں کرتے. وہ بہت, اگر آپ دیکھ لیں تو ایسی حکومتیں ہیں جہاں پہ جمہوری اقدار کو کی پاسداری اتنی نہیں ہوتی اور وہاں پہ کرمنلائز اسپیچ کر دی جاتی ہے, لیکن یہاں پہ آپ نے فیک, فالس نیوز, ہارمفل کانٹینٹ, ان لافل کانٹینٹ کی ڈیفینیشنز کو اتنا وسیع اور براڈ کر دیا ہے, اور پھر اس کو کرمنلائز بھی کر دیا ہے کہ 3 سال کی سزا ہوگی. لیکن یہ کرمنلائزیشن جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی ابسا. اس پہ اسی وجہ سے جو افضل صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ سب کے ساتھ مل کے بیٹھتے تو ہم سارے مل کے اس کا حل نکالتے. فیک نیوز, فالس نیوز مسئلہ ہے پاکستان میں اور بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ آپ بس بالکل ڈائریکٹلی جا کے اس کو کرمنلائز کر دیں. اور ایسا نہیں ہے کہ کرمنلائز پہلے نہیں تھی. اگر پیکا کا پہلا مسودہ بھی آپ دیکھیں جو پیرنٹ ایکٹ ہے, اس میں کافی چیزیں کرمنلائز ہوئی ہوئی ہیں. دا اسٹرکچر اس قانون کا اٹ سیلف از ویری رانگ, اور تمام حکومتیں یہ مانتی نہیں ہیں اپنے دور حکومت میں کہ یہ لا ایک خطرناک لا ہے, اس کو ویپنائز کیا جاتا ہے, اس کو مس یوز کیا جاتا ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے آپ اس کے اوپر اور ایسی آپ نے چیزیں ڈال دی ہیں ترامیم کی صورت میں. اور سب سے بڑی تو افسوس کی بات یہ کہ پی ایم ایل این کو پتا ہے کہ یہ لا جو ہے ان کے خلاف استعمال ہوا تھا پی ٹی آئی کے دور میں. پی 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 اس پہ بڑا بولتی رہی ہے, اور اب اگر ہم اب ان کی حکومت ہے اور اس میں اگر اس کو اور مزید اگر یہ خطرناک کریں, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بعد میں آ کے ہم انہی کو نقصان نہیں پہنچائے گا یا ویپنائز نہیں ہوگا؟